إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أفضل الدين معرفته وكمال معرفته التوحيد، وكمال توحيده الأخلاص له، وكمال الأخلاص له نفي صفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، ولشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه، فمن قرنه فقد ثناه، فمن ثناه فقد جزاه، ومن جزاه فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد عده، ومن عده فقد حده. الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وصاحب لوائه وصاحب منبره ووارث علمه، غالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على بنته المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها، التي بعد وفاة أبيها سبت علي مصائب لو أنها سرنا ليالي فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى سائر أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وهو الفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر آپ لوگ مائنڈ نہ کریں تو تھوڑے تھوڑے میرے قریب آ جائیں، ایک درود پڑھیں اور آگے تشریف لیں انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ در در کے صلواتیں پڑھ رہے ہیں، یہاں کوئی روکنے والا ہے آپ کو؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ صلواتیں ہی، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ صلوات ہی اور یہ نعرے ہی پہچان ہے مومن اور منافق کے. اور جب صلوات پڑھی جائے تو کم از کم یہ جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے کہ جن کے اوپر خدا درود و سلام بھیج رہا ہو، ان کے اوپر ہم صلوات پڑھ رہے ہیں، تو ذات بلند ہے، مقام اعلیٰ ہے، ہستیاں عظیم ہیں. تو جب ان عظیم ہستیوں کے لیے ہم صلوات پڑھ رہے ہیں تو ہماری صلوات میں آواز بھی جو ہے وہ بلند ہونی چاہیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. خدا سلامت رکھے عزاداران امام حسین علیہ السلام کو. اور آپ احباب نے یہاں پر فرش عزا منعقد کیا اور ہر سال کرتے ہیں. خدا توفیق میں اضافہ فرمائے. اور شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ مسلسل مجھے برداشت کر رہے ہیں.
آپ کے سامنے جسارتیں کر رہا ہوں مسلسل. آج 7 محرم ہے. زاہد بھائی نے بھی، کاظم بھائی نے بھی، ہمارے محترم نے بھی اسی عنوان سے پڑھا. تو 7 محرم دن ختم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ پرسے کے آخری ایام ہیں. ان کے اندر ہم نے پرسہ بھی دینا ہے اور مشیت حسین کو بھی زندہ رکھنا ہے. ہم نے پرسہ بھی دینا ہے اور میسج حسین کو بھی زندہ رکھنا ہے. اور وہ میسج کیا ہے؟ قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں مسلسل آیا اللہ نے شرف بخشا تلاوت کرنے کا اور آپ لوگ سن رہے ہیں. صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو خالق کائنات قادر مطلق، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اگر آپ بولیں گے تو میں جلدی ختم کر دوں گا. خالق کائنات قادر مطلق ہونے کے باوجود، غور فرمائیے گا لفظوں کو، خالق کائنات قادر مطلق ہونے کے باوجود جب اس نے ہم تک میسج پہنچایا تو باوسیلہ پہنچایا. تو جو نہیں فرمائی آپ نے، ہم تک اگر کوئی میسج پہنچایا تو باوسیلہ پہنچایا. نماز پہنچائی تو وسیلے کے ذریعے، حج پہنچایا تو وسیلے کے ذریعے، زکوٰۃ پہنچائی تو وسیلے کے ذریعے، قرآن پہنچا تو وسیلے کے ذریعے، اہل بیت پہنچے تو وسیلے کے ذریعے. تو خالق کائنات قادر مطلق ہونے کے باوجود وسیلے کا سہارا لے رہا ہے. تو جو چاہتا ہوں آپ کی، وسیلے کا سہارا لے رہا ہے. اور ہم جیسا گنہگار انسان جس کو اپنی دنیاوی زندگی سے فرصت نہیں ہے، جس کی سوچ مکمل نہیں ہے، جس کے کردار مکمل نہیں ہے، جو گناہوں کا پتلا ہے، جو ایک نجس نطفے سے بنا ہے، جس کی ابتدا نجس ہے، جو مر جائے گا تو نجس ہو جائے گا. ہماری ابتدا کیا ہے؟ نجاست ہے. اور انتہا ہماری نجاست ہے کہ جب تک 3 اغسال نہ دیے جائیں تو جو بھی میت کو ہاتھ لگائے گا اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. تو روح نکلنے کے بعد جسم اگر ٹھنڈا ہو گیا، گرم جسم ہے تو واندہ نہیں، ٹھنڈا جسم ہو گیا تو اس کو جو بھی ہاتھ لگائے گا غسل سے پہلے اور 3 اغسال سے پہلے، تو جس بندے کو اگر پاک کرتی ہے تو اذان اور اقامت، پاک کرتی ہے تو اذان اور اقامت، اور مرنے کے بعد مردے کو پاک کرتی ہے تو 3 اغسال، وہ انسان اگر یہ کہے کہ ہم بغیر وسیلے سے، میں نے گزارش کی کہ بندہ اگر کہہ دے کہ ہم بغیر وسیلے سے اللہ تک پہنچ جائیں گے، تو جب اللہ وسیلے کے ساتھ پہنچ رہا ہے تو بندہ بغیر وسیلے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو وسیلے کو اپنانا ہے، اور اگر وسیلہ نہیں اپنایا ہے تو لاکھ نمازیں ہو جائیں، لاکھ سجدے ہو جائیں، لاکھ قرآن کے قاری بن جائیں، مگر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ہم قرآن کی آیات کو ہی نہیں سمجھ سکے. چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، وضو کی ہی آیت لے لیں ہم، اس وضو کی آیت کے اندر ہمارا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہاتھ کو کونیوں تک دھو، اور کچھ کہتے ہیں کونیوں سے لے کر ہاتھوں تک آؤ. سر کا مسح کرو، پاؤں کا مسح کرو، دھونا نہیں، مسح ہے، وائپ کرنا. تو اب اگر وسیلہ ہے تو ہمیں وہ سبق ملے گا کہ جو اللہ چاہتا ہے، اور اگر وسیلہ نہیں ہے تو وہ سبق ہم اپنی مرضی سے، جیسے ہماری عادت ہے نا، تو جو چاہیں اگر فرمائیں، اگر ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. کہا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ،
اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جملے شاید سخت ہو جائیں، معاف کیجئے گا، لیکن حقیقت ہے، فطرت انسانی ہے اگر آپ کی توجہ رہے۔ اور میں چاہتا ہوں پیچھے تک احباب سنیں اور توجہ کریں۔ فطرت انسانی ہے کہ ایک عادت اگر بن جائے، ڈاکٹر صاحب میں کچھ کہہ گیا ہوں علی بھائی، ایک عادت کاظم بھائی بن جائے تو اس عادت کو بھلانا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ زاہد بھائی، ایک عادت اگر ہے تو اس عادت کو بھلانا مشکل ہوتا ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عادت بن چکی تھی، اس کو پوجنا، میں نے کیا کہہ دیا، ایک عادت بن چکی تھی اس کو پوجنا، کہ جو سجدہ کرو تو شاباشی نہیں دیتا ہے، جو کھا لو تو ناراض نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کو پوجنا کہ جو نہیں بولتا تو اس کو پوجنا کہ جو بولتا ہی نہیں ہے۔ بھائی صنم ہے، اصنام ہے، پتھر ہیں، سٹیچیوز ہیں، تو سٹیچیوز کے سامنے کوئی جا کر کھانا رکھ دے تو خوش نہیں ہوگا۔ خود سٹیچیوز کو کھا جائے، کھجوروں کے بھی سٹیچیوز بنتے تھے نا، بھگوان بنتے تھے، خدا بنتے تھے، تو ان کو اگر کھا لیا جائے تو وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک عادت بنی ہوئی تھی، اس کو ماننا کہ جو کبھی بولے نہیں۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ اب اللہ کی کتاب تو بولتی نہیں ہے، اہل بیت بولتی ہے۔ قرآن ٹوکتا نہیں ہے۔ کتنے گھروں میں قرآن پڑھا رہتا ہے، کتنے گھروں میں طاقوں کے اوپر رکھ دی۔ پاکستان میں تو طاق ہوتے ہیں، اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، دو ہی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرنے والے کی روح نہ نکل رہی ہو تو سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، بیٹے کو رخصت کیا جائے ہو جانا ہو تو قرآن کے نیچے سے گزار دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کبھی شکایت ظاہراً نہیں کرتا، حالانکہ قرآن شکایت کرے گا۔ تین چیزیں بارگاہ خدا میں شکایت کرے گا۔ ایک قرآن ہے کہ بار الہ مجھے پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسرے مسجد ہے کہ اے اللہ مجھے بنانے والوں نے تو بنا دیا مگر اس کو آباد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور تیسرے علماء حق کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو صرف کیا کس کے لیے؟ عوام الناس کے لیے، زہرا کی خوشنودی کے لیے۔ تو قرآن، مسجد اور عالم دین یہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی۔ قرآن کہے گا مجھے پڑھتا کوئی نہیں تھا، مسجد کہے گی میرے اندر جاتا کوئی نہیں تھا، اور علماء کہیں گے کہ ہم نے زندگی صرف کی علم حاصل کرنے کے لیے، ہم سے کوئی علم سیکھتا نہیں تھا۔ تو علماء سے سیکھا کریں۔ ماشاءاللہ یہ شیخ آئے تھے، مرحمت فرمائی، اور یہ عظمت ہے، حاضری دے دی، آئے اور جلدی میں تھے، ابھی ان کا پروگرام شروع ہونے والا ہے، وہ کھا رہے تھے۔ تو یہ علماء کی عظمت ہے، آئے اور یہاں پر فرش اعضاء کے اوپر حاضری دے کر چلے گئے، اور ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ درود پڑھے محمد والے۔ تو قرآن اگر صوت حمیر کے ساتھ پڑھا جائے تو بھی خوش ناراض نہیں ہوتا۔ صوت حمیر گندی آواز کے ساتھ پڑھا جائے، بدی آواز کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن ناراض ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اور اگر قرآن کو بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن ظاہراً تو شاباشی نہیں دیتا۔ تو قرآن کو اگر پڑھا جائے تو ظاہراً کچھ نہیں کہتا، نہ پڑھا جائے تو کچھ نہیں کہتا، اس کے احکامات بدلے جائیں تو کچھ نہیں کہتا، مگر جو سامت قرآن ہے، جو اہل بیت ہے، اس کے سامنے اگر غلط بات ہو تو وہ ٹوکتا ہے، اگر غلط بات کے اوپر اصرار کیا جائے تو وہ تلوار بھی چلاتا ہے۔ تو اسی لیے لوگوں نے کہا مانو ہی اس کو کہ جو نہ روکے، نہ ٹوکے، نہ بولے۔
نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد مانو ہی اس کو. سبحان اللہ. تو وہ عادت پڑی ہوئی ہے, کیا بات کیوں, وہ عادت پڑی ہوئی ہے, وہ عادت مجبور کرتی ہے. اسی لیے ایک اب ڈاکٹر صاحبان یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, علی بھائی آپ بھی, کہ ایک حالت سے نکلنے کے لیے دوسری حالت میں جانے کے لیے پیریڈ آف 40 days چاہیے. آپ کی سائنس اس کے اوپر اتفاق کرتی ہے. میں نے جملہ کہا اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں. ایک حالت سے دوسری حالت تک جانے کے لیے پیریڈ آف 40 days. اسی لیے اگر کوئی کام کیا جائے, مسلسل دعا پڑھی جائے, ادعیہ پڑھی جائیں, اور دعا کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں دعا سلاح المومن, دعا جو ہے وہ مومن کی شیلڈ ہے, ڈھال ہے. تو دعائیں اگر کم از کم 40 دن, قرآن کی آیات کم از کم 40 دن اگر مسلسل پڑھی جائیں تو وہ آیات کا اثر اندر آنے لگتا ہے. تو 40 دن کا عدد یعنی 40 کا عدد, وہ دن کا عدد ہو یا سالوں کا عدد ہو, تو جب سال 40 ہو تو بتوں کو سجدے کیے ہوں, وہ چند سالوں میں وہ عادت نہیں ملتی ہے. وہ عادت مجبور کرتی ہے کہ اس کو نہ مانو جو بولتا ہے, بلکہ اس کو مانو جو نہیں بولتا ہے. تو یہ وسیلہ, دونوں وسیلے ہیں. اب ہم اہل تشیع میں بھی کیا ہوا, ہم نے سوچا کہ ہم نے مان لیا. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے مان لیا, معاف کیجئے گا, کہ ہم اہل بیت کے جو ہیں وہ ماننے والے ہیں. تو آیا ہم کامیاب ہیں اگر صرف اہل بیت ہیں؟ میں نے گزارش کی تھی نا 2 2 3 4 5 12 14 کہ قرآن نہ بولنے والا اور تفسیر قرآن, سامت قرآن کو ساتھ لے کر جب ہم چلیں گے تو نبی فرماتے ہیں کہ وہ قوم جو ہے وہ کامیاب ہے. اور یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یرد علی الحوض الکوثر, کہ یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر تک نہ آ جائے. تو قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے, اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم دونوں کو لے کر چلیں, ہم قرآن بھی پڑھیں اور فضائل آل محمد بھی بیان کریں. محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. تو یہ کبھی آپس میں جدا ہونے والے نہیں ہیں, اور یہ دونوں ہی ہماری ہدایت کرنے والے ہیں. یہ دونوں جو ہیں ہمارے ہادی اور رہبر ہیں, اور یہ دونوں ہی وسیلہ ہیں. قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے, قرآن کہ اس کے جو ڈیپتھس ہیں اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن قرآن بہت ہی بہت ہی بہت ہی میٹھی چیز ہے. اور اگر جتنا ہمیں آ سکتا ہے اتنا ہم پڑھ لیں با ترجمہ, ترجمے بھی ماشاءاللہ بہت ہو گئے ہیں, تفسیریں بھی ہو گئی ہیں, تھوڑا سا وقت نکال کر ایک آیت, مومن اگر ہیں امیر المومنین تو قرآن پڑھیں, اور ایسا قرآن پڑھیں کہ رکاب میں پیر رکھتے رکھتے دوسرا پیر جب تک رکاب میں پہنچتا قرآن ختم ہو جاتا. امیر المومنین تو پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کریں, اور امیر المومنین کے نعرے لگانے والے قرآن کو نہ پڑھیں, یہ ہو نہیں سکتا. تو قرآن کی ایک آیت اگر ہم ڈیلی پڑھیں, یہ جو ہے معمول بنا لیں, روٹین بنائیں ہم اپنی, کہ ایک آیت ہم ضرور پڑھیں گے. اور یہ قرآن سے جتنے ہم مانوس ہوں گے اتنا قرآن ہم سے مانوس ہوگا. جتنا قرآن سے ہم مانوس ہوں گے اتنا قرآن ہم سے مانوس ہوگا, اور قبر میں بھی یہ ہماری مدد کرے گا. اہل بیت تو کریں گے ہی, لیکن قرآن نے بھی ہماری جو ہے وہ مدد کرنی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں,
اور اہل بیت کی سیرت کو اپنائیں. ہم تو کہتے ہیں نا ہم اہل بیت کو محبت کرتے ہیں. محبت لفظ حب ہے، محبت ہے. محبت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت جملے صرف کروں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جاگ رہے ہیں آپ؟ بابا دے بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محبت نام ہے محبوب کی اداؤں کو اپنانے. سبحان اللہ. محبت نام ہے محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا. محبت نام ہے محبوب کی ادا کے اوپر مٹ جانے کا. حسین کو اللہ سے محبت تھی تو حسین نے کہا کہ میں اللہ کی خاطر و دین نبی کے اور رسول کی خاطر میرے پاس جو کچھ دنیا میں ہے میں سب اللہ کے لیے قربان کر دوں. تو حسین تو اتنی بڑی قربانی دے. ہم محبت کرنے والے وقت کی پابندی نہ کریں اور زہرا کو منتظر رکھیں کہ وہ اپنے بیٹے کا پرسہ ہم سے لے. یہ محبت ہے. محبت اگر ہے تو وہ چیز، قیمتی چیز ہم اللہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے خرچ کریں. رزق حلال کمانا بہت بڑی عبادت ہے، مگر آپ مجھے یہاں انصاف سے بتائیے یورپ میں بیٹھ کر اور آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں شہر ونزر میں، اپنی نجی زندگی کے لیے ہم کتنے انتظام کرتے ہیں؟ کرتے نہیں کرتے؟ پری پلانڈ بیفور 1 year بیفور 2 years ہمارے پلانز بن جاتے ہیں کہ ہم نے ہالیڈیز میں جو ہمیں ملنے والے ہیں ان دنوں میں ہم نے یہ کرنا ہے، یا کوئی تہوار آ رہا ہے تو ہم نے ہالیڈیز بک کروا لیے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے جب مصیبت کا وقت ہے، زہرا کے اوپر مصیبت کا وقت ہے تو ہم دنیا داری میں پڑے ہوئے ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ رخصت مل نہیں سکتی ہے، مل سکتی ہے اگر ہم رخصت لینا چاہیں تو اگر یہ رخصت ہم لے لیں، ہم اجازت لے لیں کہ ہمارے مخصوص کچھ ایام ہیں، ان ایام میں ہمیں جلدی چھٹی لے لینی چاہیے یا ہمیں جو ہے وہ چھٹی ہی لے لینی چاہیے تو یہ ہو سکتا ہے. مگر محبت کتنی ہے؟ شرط یہ ہے کہ محبت ہے، اور محبت اگر ہے تو پھر محبوب جو پوری کائنات کا سبب ہے رزق پانے کے لیے، تو جو نہیں فرمایا آپ نے، پوری کائنات حسین کے صدقے میں کھا رہی ہے. کھا رہی ہے کہ نہیں کھا رہی؟ تو اگر مومن، مشرک، منافق، کافر سب جو ہیں وہ صدقہ حسین میں کھا رہے ہیں تو عزادار حسین کو، عزادار حسین کے اوپر مشکل آئے گی؟ نہیں آئے گی. تو اپنی زندگی کو ہم نے ایسے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ محرم کے ایام میں ہم فرش عزا کے اوپر باوقت آئیں اور پروگرام باوقت شروع ہو. جتنا جلدی شروع ہوگا اتنا جلدی ختم ہوگا، اور مصیبت ٹل جائے، مشکل ٹل جائے کہ میری وجہ سے زہرا بیٹھی ہیں. اور کیا ہمیں گوارا ہے، ہم کو محبت ہے بی بی سے کہ بی بی کے پہلو شکستہ ہوں اور ہم ان کو انتظار کروائیں؟ تو محبت اگر ہے تو وہ کام کریں کہ جن کی وجہ سے محبوب خوش ہو. محبت اگر ہے تو وہ زندگی بنائیں، اس زندگی میں وہ کام ہوں کہ جس کے لیے یہ کربلا واقع ہوئی. کیا کربلا کیوں واقع ہوئی؟ شہادت دینے کے لیے نہیں، انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو معراج انسانیت تک پہنچانے کے لیے، انسان کو معراج کروانے کے لیے. بات سے بات آگے درود پڑھے محمد و آل محمد. الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. کتنا کرم ہے اللہ کا کہ مومن کو معراج نصیب کرو. ہمارے رسول کو معراج ہوئی تو آسمان کے اوپر جا کر، وہ جو فرما رہے ہیں، اور ہمیں اللہ 5 وقت کی 5 کی جو ہے دن کی 5 نمازوں کی معراج کرواتا ہے. کتنا آسان ہے، اور پھر بھی ہم جو ہے وہ معراج نہ کریں. اور معراج کی ایٹیکیٹس ہیں، اگر گھر میں پڑھو گے تو ثواب کم ملے گا،
مسجد میں پڑھو گے تو ثواب زیادہ ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو ثواب زیادہ ملے گا، اول وقت پڑھو گے تو ثواب زیادہ ملے گا، آخر وقت میں پڑھو گے تو نماز تو ادا ہو جائے گی مگر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ ایٹیکیٹس اسی لیے جو ہے وہ بارگاہیں اور مساجد بنائی جاتی ہیں کہ ان کے اندر ہم جائیں ریگولر۔ اور مومن کے لیے جملے عرض کر دوں، مومن کے لیے مسجد سنگر ہے، مورچہ ہے۔ مومن کے لیے مسجد مورچہ ہے، اور جو مومن ہوگا وہ مسجد میں زیادہ وقت بتانا پسند کرے گا۔ جو مومن ہوگا اس کی مرضی یہی رہے گی کہ مسجد میں زیادہ وقت گزرے، اور جو مومن نہیں ہوگا، میں جو لفظ نہیں استعمال کروں گا، جو مومن نہیں ہوگا اس کی مرضی یہی ہوگی کہ وہ جلدی جلدی مسجد سے نکلے، جلدی جلدی مسجد سے نکلے۔ مومن مسجد میں خوش، غیر مومن مسجد کے باہر خوش۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم مسجد میں کتنا ٹائم دیتے ہیں اور مسجد کے باہر کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ تو اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں جو ہے وہ معراج کرنی چاہیے، اور معراج جملوں سے ڈاکٹر صاحب جملے آگے، الکلام یجر الکلام، باتوں سے باتیں نکل آتی ہیں۔ معراج حضور علیہ السلام کو ہوئی تو کیا کہا جی کہ معراج روحانی معراج ہوئی ہے، جسمانی معراج نہیں ہوئی ہے۔ روحانی معراج ہوئی ہے، جسمانی معراج نہیں ہوئی۔ تو میں جو ہے سادی سی مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں کہ بتاؤ مسلمانوں کہ تمہیں بھی تو کہا گیا ہے کہ مومن کی نماز معراج ہے، تو تمہاری روح نماز پڑھتی ہے، جسم روح دونوں پڑھتی ہے؟ تمہاری روح نماز پڑھتی ہے یا جسم اور روح دونوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو اگر تو مومن کی نماز جسم اور روح سے ہے تو نبی کی معراج بھی جسم و روح سے ہے، اور اگر مومن کی معراج خالی روح سے ہے تو نبی کی معراج بھی خالی روح سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم زندہ مثال ہیں، ہم نماز روح اور جسم دونوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور نبی نے بھی معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ بلند نعرہ الصلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو حضرت گرامی کہ مومن کا دل موم ہوتا ہے، کل بھی گزارش کی، اس سے پہلے بھی گزارش کی، مومن ہمیشہ دوسرے کے لیے سوچتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے۔ تو ہم تو اپنے لیے پسند کرتے ہیں عزاداری، تو جو چاہتا ہوں آپ کی میں، ہم تو پسند کرتے ہیں غم شبیر، ہم تو پسند کرتے ہیں فرش عزا۔ تو ہم جب یہ پسند کرتے ہیں تو ہم بھائیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، ہمارا دل بڑا ہے، تم ہمیں کچھ بھی کہتے رہو، آؤ ہماری مسجدوں میں اور سنو فضائل علی بن ابی طالب، اور سنو فضائل رسول خدا، سنو فضائل اہل بیت، سنو فضائل قرآن، اور سنو توحید کی باتیں، ہم سے سنو اور تم مومن بنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ محمد وعلی محمد سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک جو ہے وہ قرآن، یہ دونوں آپس میں متمسک رہیں گی، اور یہ کبھی جدا ہونے والی نہیں ہے، یہ جدا ہونے والی نہیں ہے۔ تو نبی اکرم رحمت للعالمین، مسلمان کل بھی گزارش کی تھی، آج بھی تھوڑی ٹچنگ دے رہا ہوں کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ نبی محتاج ہوتا ہے ملک کا، فرشتے کا محتاج ہوتا ہے، اور نبی کو بتایا جاتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ کل مثال دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آج گزارش کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ نے حکم دیا مادر موسیٰ کو کہ ان کو کیا کرو، صندوق میں ڈال دو اور دریائے نیل میں بہا دو، کیونکہ
فرعون کو بتایا گیا تھا کہ تمہاری سلطنت میں وہ بچہ آنے والا ہے جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا. تو حضرت موسیٰ کی جان بچانے کے لیے اللہ نے حکم دیا ایک صندوق بنایا جائے اور صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا جائے. آپ کی توجہ رہی تو میں مقصد پہنچ سکوں گا مقصد پر. تو حضرت موسیٰ کی ماں نے صندوق میں ان کو ڈال دیا. اب فرعون اور آسیہ، سوال ہوتا ہے نا کہ مومنہ کافر کی محکومہ، مومنہ کافر کی بیوی. تو یہ حکمت خدا ہے کہ موسیٰ کو اسی کافر کے گھر میں اللہ نے پروان چڑھانا ہے. گھر فرعون کا ہے اور موسیٰ نبی ہے، اور موسیٰ ابھی صندوق میں ہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں. اور فرعون اور آسیہ سیر کر رہے ہیں، دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک صندوق ہے، اور اس صندوق کو فرعون نے ہاتھ بڑھایا تو صندوق اس کے ہاتھ نہیں لگا، وہ کہاں؟ دریا کے اندر چلا گیا. تو ہمارے ذاکرین خطابت کی زبان میں پڑھتے ہیں کہ 3 دفعہ صندوق کی طرف ہاتھ بڑھایا اور صندوق کنارے چلا گیا. آسیہ نے کہا کہ میں پکڑتی ہوں. کنارے لگا ہوا صندوق ہاتھ آسیہ کا تھا، کنارے رہا. تو جو نہیں فرمائی آپ نے، ہاتھ آسیہ کا تھا، ہاتھ فرعون کا تھا. فرعون کے ہاتھ صندوق نہیں آیا، آسیہ کے ہاتھ آیا. تو وہ ابھی پیدا ہونے والا بچہ جانتا ہے کہ میں نبی ہوں. وہ پیدا ہونے والا بچہ سمجھتا ہے کہ میں نبی ہوں اور یہ فرعون ہے، میں معصوم ہوں اور یہ کافر ہے، یہ نجس ہے، میں پاک ہوں اور نجاست پاکیزگی تک نہیں آ سکتی. تو نجاست پاکیزگی تک نہیں آ سکتی. جو ہے معصوم نبی سمجھتا ہے، آسیہ معصومہ ہے، مومنہ ہے، مومنہ ہے. صندوق اس کے ہاتھ لگ گیا. تو بتاؤ مسلمانوں، ایک نبی ابھی پیدا ہوا، اس کو اپنی عصمت کا بھی پتا ہے اور سامنے والے کے کفر کا بھی پتا ہے. میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، اپنی نبوت کا بھی پتا ہے اور سامنے والے کے کفر کا بھی پتا ہے. وہ تو یہ سمجھتا ہے، مگر رحمت للعالمین اس نے کیسے گوارا کیا کہ کسی غیر مسلم کے ہاتھوں پر پرورش پائے. کیسے گوارا کیا کہ غیر مسلم کے ہاتھ پرورش پائے. اور جس کو مسلمان کہتا ہے کہ وہ غیر مسلم تھا، اس کو تو اللہ کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کی پرورش کی. اے اللہ گود تو ابو طالب کی ہے، گھر تو ابو طالب کا ہے، مکان ابو طالب کا ہے، کھلانے والا ابو طالب ہے. اللہ نے کہا کہ ابو طالب نے میری خوشنودی میں آ کر محمد کی پرورش کی، میں ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل سمجھتا ہوں. ہے مگر وہ کام جو کر رہا ہے وہ میری مرضی سے کر رہا ہے. اور آج بھی جب ہم محبت علی میں کچھ گنگناتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں تو لوگ ہمیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. ہاں، ہمیں حد میں رہ کر بات کرنی چاہیے. اب اگر یہ کہا جائے، اور کہا بھی گیا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ فعل علی کو دیکھ کر کہا گیا ہے کہ علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی عین اللہ، علی لسان اللہ، علی ید اللہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی لٹرلی اللہ کا فیس ہے،
گود ابو طالب کی ہے نا، تو اللہ کہتا ہے میری گود ہے، میں نے پرورش کی ہے، کرنے والے ابو طالب ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کی ہے۔ اب جو ہے وہ چہرہ علی کا ہے، ہم کہتے ہیں وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، اسد اللہ ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ علی کی آنکھ اٹھی تو مرضی یزدان کے لیے، علی کی زبان کھلی تو مرضی خدا کے لیے، علی نے اگر سجدہ کیا تو مرضی خدا کے لیے، علی نے اگر دو بیت اللہ کے اوپر نماز پڑھی تو مرضی خدا کے لیے، اور علی نے اگر تلوار چلائی تو مرضی خدا کے لیے۔ بابا بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ کام تو ابو طالب کا ہے، مگر اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے خوشنودی فطر کل ایمان جناب ابو طالب بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جس ابو طالب کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، دیکھیے تو تقدس ابو طالب، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، عظمت ابو طالب، دوسروں کے گودی میں بھی لوگ آئے، سبحان اللہ، دوسروں کی گود میں بھی بچوں نے پرورشیں پائیں، مگر وہ گود کا اثر تھا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ وہ واہ، گود کا اثر تھا۔ کوئی معاویہ کوئی یزید بنا، سبحان اللہ، پرورش پانے والے بچوں نے گود کا اثر تھا کہ ایک معاویہ اور ایک یزید بنا۔ یہ ابو طالب کی گود کا اثر ہے، ایک رحمت للعالمین بنا اور ایک علی ولی اللہ بنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے ابو طالب، سبحان اللہ، آپ محسن اسلام، بے شک، سبحان اللہ، دو نگینے ابو طالب نے ہمیں عطا کیے بے ہیں، شک، بے شک، ایک نبی اور ایک وسیع، سبحان اللہ، اور وہ ابو طالب سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جملے صرف کروں اگر آپ کی اجازت ہو کاظم بھائی۔ سبحان اللہ، اپنے ایمان کی گواہی تو وہ دیتا ہے کلمہ پڑھ کے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور صاحب واہ واہ واہ، ظاہر بھائی، سبحان اللہ، اپنے سبحان اللہ، اپنے ایمان کی گواہی کلمہ پڑھ کر تو وہ دیتا ہے کہ جو کبھی کافر رہا ہو۔ محمد والے محمد صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے ایمان کی ثبوت کے لیے، گواہی کے لیے کلمہ وہ پڑھتا ہے کہ جس نے کبھی کفر کیا بے ہو۔ شک، سبحان تو اللہ، جو ایسا ہو کہ جس کے دامن میں، جس کی آغوش میں دو معصوم نگینے پلتے ہوں، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کی گواہی اللہ کہتا ہے سبحان اللہ، کہ رجس ان سے دور، سبحان اللہ، یہ رجس کے نزدیک یا رجس ان کے نزدیک نہیں آ سکتا ہے۔ تو ابو طالب اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ جس کی گود نے ان کو اتنا عظیم بنا سبحان دیا۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، ہم اپنے خیالوں میں مولا امیر المومنین ہر مرنے والے کے سرہانے آتے ہیں، بے شک، بے شک، ہر مرنے والے کے، مومن، منافق، کافر، مشرک جو بھی ہو اس کے سرہانے۔ تو اگر ہم امیر المومنین کو اپنی نادانی میں سوال کریں کہ مولا ہمارے سرہانے آتے ہیں، عزاداروں کے سرہانے آتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہم آپ کو ولی بھی مانتے ہیں، آپ کو جو ہے امام بھی مانتے ہیں، اور آپ کے بابا کو مسلمان بھی مانتے ہیں۔ غور کیجئے گا جملوں سبحان پر، اللہ، کیا بات ہے، آپ کے بابا بھی مسلمان بھی مانتے ہیں، غور کیجئے گا جملوں کے اوپر، سبحان اللہ، بزرگوں کے جو ہے وہ سبق ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مولا یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ ان کے سرہانے کیوں جاتے ہیں کیا بات، کہ جو آپ کے بابا کو کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کافر تھے۔ تو پلٹ کر ہم نادانوں کو مولا یہ جواب دیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، سبحان اللہ، توجہ، خاص توجہ، نادانوں کو جواب دیں گے، اے میرے نادان شیعوں، تمہارے سرہانے اس لیے آتا ہوں کہ نزا آسانی سے ہو جائے۔
تمہارے سرہانے اس لیے آتا ہوں کہ تمہاری روح آسانی سے قبض ہو جائے اور تم ہمارا دیدار کر لو. اور ان کے سرہانے اس لیے آتا ہوں, بتاؤ دنیا میں نہیں مانتے تھے, اب علی آ گیا ہے. عرفان عابدی پڑھا کرتے تھے, فرشتوں نے ابھی قبر میں پوچھا ہی کیا تھا. فرشتوں نے ابھی قبر میں پوچھا ہی کیا تھا, اے شہید میرے سرہانے سے صدا آئی دفعتن کے بس, میرے سرہانے سے صدا آئی دفعتن کے بس. اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لا وارث نہیں ہے, یہ با وارث ہے اور ہم موجود ہیں. لیکن شرط ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے علی خوش ہے, اور وہ وہاں آ کر ہماری مدد کریں. مولا یہ بات تو سمجھ آ گئی. مولا کہیں گے کہ اس لیے آتا ہوں تمہاری آسانی ہو جائے, ان کے لیے اور مشکل ہو جائے. اور اے میرے نادان شیعو, سب لوگ توجہ کریں, اے میرے نادان شیعو, وقار بھائی میرے نادان شیعو, یاد رکھو جس کے پاس جو شے ہوتی ہے, نہیں تو جو فرمایا ڈاکٹر صاحب, جس کے پاس جو شے ہوتی ہے وہ دوسرے کو دیتا ہے. جو شے کسی کے پاس نہ ہو وہ اس کو نہیں دے سکتا. جن کے پاس اسلام ہے وہ میرے بابا کو مسلمان جانتے ہیں, اور جن کے پاس آج بھی کفر ہے ہوگی وہی تو میں دوسروں کو دوں گا. تو مولا فرماتے ہیں گھبرایا نہ کرو, جن کے پاس جو شے ہوتی ہے وہ دوسرے کو دیتا ہے. تمہارے پاس اسلام ہے, تم میرے بابا کو مومن جانتے ہو, جن کے پاس سوائے کفر کے آج بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والے رسول کی موجودگی میں رسول کی رسالت کے اوپر شک کیا کرتے تھے. جو رسول کی ذات کے اوپر رسالت کے اوپر شک کرے کیا وہ مسلمان ہوتا ہے؟ تو رسول کے زمانے میں اگر شک ہے تو رسول کے مرنے کے بعد وہ بڑا ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ شک ہے تو وہ لائق لعنت ہے, اور اگر یقین ہے تو وہ لائق رحمت ہے. اور لعنت میں نے لفظ استعمال کیا, لعنت کا مطلب کسی کی جو ہے وہ برائی کرنا نہیں ہے, یعنی برائی اس مہینے معانی میں کہ گندے الفاظ استعمال نہیں کرنے ہیں. دعا ہے, لعنت دعا ہے, یہ بد دعا ہے. دعا مانگتے ہیں ہم کہ اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے دور کر, یہ ہمارا حق ہے. لیکن کسی کی بالکل جا کر جو ہے وہ بد الفاظ استعمال کرنا, اس کے لیے اس سے کے علاوہ وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. ہمارا صرف اتنی دعا کریں کہ جس نے بھی اے اللہ دشمن اہل بیت کو, جس نے بھی اہل بیت کو تکلیف پہنچائے, اس دشمن اہل بیت کو عذاب نازل فرما اور اپنی رحمتوں سے دور کر. یہ ہے لعنت کا معنی. تو جن کے پاس آج بھی کفر ہو وہ کفر ہی دے سکتے ہیں. دو جملے اور میں جو ہے مصائب کی طرف آتا ہوں. خطابت کی زبان, خطبہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ صندوق آگے اور پیچھے ہوا, 3 دفعہ. تو یہ ہمیں خطبہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک اور منظر یاد آتا ہے. صندوق موسیٰ 3 دفعہ آگے پیچھے ہوا, یہ ایک اور منظر یاد آتا ہے.
وہ منظر کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے اور منبر رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس منبر کے اوپر رحلت رسول کے بعد پہلے خلیفہ آئے، وہ وہاں نہیں بیٹھے جہاں پر رسول بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں رسول جیسا نہیں. توجہ فرمائیے گا، توجہ چاہتا ہوں، خاص توجہ. میں رسول جیسا کاظم بھائی نہیں ہوں. دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں نہ رسول جیسا ہوں نہ پہلے جیسا ہوں. تیسرے آئے، انہوں نے کہا نہ میں رسول جیسا ہوں اور نہ میں پہلے اور دوسرے جیسا ہوں. زینے گھٹتے گئے. اب مومنین نے جب دور علی ابن ابی طالب دور علی ابن ابی طالب آیا، لوگوں نے کہا کہ علی زینہ چھوڑیں گے یا کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے؟ علی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. علی نے پہلے کے اوپر بھی قدم رکھا. تو جو آپ کی علی نے پہلے کے اوپر بھی قدم رکھا، دوسرے کے اوپر بھی قدم رکھا، تیسرے کے اوپر بھی قدم رکھا. بلکہ یوں کہوں کہ پہلے کی گردن کو دبوچتے ہوئے، دوسرے کا سینہ دبوچتے ہوئے، تیسرے کی گردن مروڑتے ہوئے وہاں پر بیٹھے جہاں پر رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، اور فرمایا جاء الحق وزہق الباطل. آج حق اپنی جگہ کے اوپر واپس آیا ہے. یہ حق ہی ہے کہ حق اپنی جگہ پہ ہے. اب اس نے نہیں دیکھا کہ جہاں پر رسول بیٹھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ رسول کی مسند کے اوپر آپ علی کو بٹھا دیتے ہیں. ارے تم رسول کے ممبر کی بات کرتے ہو جو لکڑی کا ممبر ہے. علی تو معصوم رسول کے دوشے رسالت کا سوال ہے. علی تو وہ ہے کہ جو دوش رسالت کے اوپر سوار ہونے والے ہیں. تو علی کے بغیر، یہ کل پرسوں پڑھوں گا، بات لمبی ہو جائے گی، کہ علی کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو خم غدیر میں پہنچایا گیا وہ یہی تھا کہ اس کے بغیر نہ اسلام قبول ہے، نہ اسلام مکمل ہے، اور نہ ہی میری نعمتیں مکمل ہیں. تو اسلام مکمل ہوگا تو ولایت کے ساتھ، نعمتیں مکمل ہوں گی تو ولایت کے ساتھ. اب سجدہ ہے تو ولایت نہیں تو ادھورا ہے، نماز ہے تو ولایت نہیں تو ادھورا ہے، رکوع ہے تو ولایت نہیں تو ادھورا ہے، زکوٰۃ ہے ولایت نہیں تو ادھورا ہے، حج ہے ولایت نہیں تو ادھورا ہے. سب کچھ ہو جائے اگر علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہیں وسیلے جن کے اوپر غور و فکر اور ان کو اپنانا چاہیے. اور یہ کربلا بہترین لیسن ہے ہمارے لیے، اور کربلا ہر دل میں ہونی چاہیے. کربلا کا مطلب اور مجالس کا مطلب ریولوشن ہے، انقلاب ہے. اور کربلا، کل گزارش کروں گا کہ کربلا جو ہے وہ کسی فرد کے ساتھ جنگ نہیں تھی، ایک سوچ کے ساتھ جنگ تھی. ہم یزید کو برا بلا نہیں کہتے، ہم یزیدیت کو برا بلا کہتے ہیں. ہم یزید سے نفرت نہیں، ہم یزیدیت سے نفرت کرتے ہیں. تو اب میرے بھائیوں، اگر یزیدیت سے نفرت ہے، اگر یزیدیت سے نفرت ہے تو ہمیں قاسم کی قربانی کرنا ہے. اجرکم اللہ. میں نے جملے عرض کیے اور آپ نے رونا شروع کیا. کون قاسم؟ جو حسن کا لال ہے. قاسم قاسم نے اپنے بابا کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھے. وہ قاسم جب سب شہداء شہید شہادت کا جام نوش فرمانے لگ گئے تو قاسم کی ماں نے کہا قاسم آپ ابھی تک نہیں گئے؟ قاسم کہتے ہیں اماں میں گیا تھا امو کے پاس مگر میرے امو نے مجھے اجازت نہیں دی. امو نے کہا کہ اے قاسم آپ میرے بھیا کی شبیہ ہو، مجھے جب حسن کی زیارت کا شوق ہوتا ہے تو قاسم میں آپ
अजरुकुम अल्लाह। कासिम, जब मैं अपने भैया की जियारत करना चाहता हूँ, जब मुझे भैया की कमी महसूस होती है, तो ए कासिम मैं आपको देख लेता हूँ। तो जनाब मादर कासिम ने कहा कि ए कासिम अपना बाजू दिखाओ। जब बाजू सामने किया गया तो मादर कासिम ने एक तावीज खोला और खोलकर हसन के लाल को अपने हाथ में लिया। हाथ पकड़कर हुसैन के खेमे में पहुंची और हुसैन के खेमे में जब पहुंची तो हुसैन एहतराम खड़े हुए और कहा कि ए भावज, आपने मुझे हुक्म किया होता, हुसैन आ जाता। कहा कि ए हुसैन, मैं सवाल लेकर आई हूँ। ए हुसैन, क्या मेरा कासिम यतीम है, इसलिए इसको इज़्ने जिहाद नहीं मिल रहा? कहा नहीं बेवाए हसन, कासिम तो मेरे भाई की निशानी है। कासिम ने वो तावीज अपने चचा के सामने पेश किया। अज़ादारों, अगर भाई को कुछ अरसे के बाद अपने भाई की निशानी मिल जाए, अपने भाई की तहरीर मिल जाए, तो उस भाई के जज्बात और हो जाते हैं। हुआ मेरे मौला हुसैन के साथ मुद्दतों बाद अपने भाई की तहरीर को जब देखा तो तहरीर को कभी मुंह चूमते हैं, कभी अपनी आंखों से लगाते हैं, कभी माथे के ऊपर लगाते हैं, और कभी कासिम को देखते हैं। तहरीर में लिखा हुआ था, कासिम, करबला में अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि तुम्हें अपने अम्मू मजलूम नजर आने लगे, जालिम घेर ले और सिवाय शहादत के कोई चारा न हो, तो ए कासिम अपने अम्मू को की तरफ, अपने अम्मू के ऊपर अपने बाबा की तरफ से फिदा हो जाना, अपने बाबा की तरफ से कुर्बान हो जाना। अजरुकुम अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। आपकी सदाएं बुलंद हो रही हैं, मौला आपको सलामत रखे। जनाबे कासिम को मौला ने देखा और प्यार किया, और मौला ने खुद कासिम को दस्तार पहनाई, खुद कासिम को जो है वो तैयार किया। अब कासिम को जब तैयार किया, मुर्रखीन ये भी कहते हैं कि कासिम की शादी भी हुई, कासिम के सेहरे भी बने। अब अल्लाह जाने क्या हुआ। मैं तो इतना जानता हूँ कि वहां पर एक मारका था और मजलूमियत का आलम था। जो ये पढ़ते हैं कि शादी हुई वो अपनी जगह पे दुरुस्त होंगे, और जो ये कहते हैं कि शहादत के लिए जब तैयार थे तो कासिम को दूल्हा नहीं बनाया मगर सिपाही का लिबास पहना कर, सिरा पहना कर, तलवार देकर कासिम को घोड़े के ऊपर सवार किया। अज़ादारों, 13 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, उसको घोड़े के ऊपर उठाकर सवार किया होगा मौला, और साथ में हसरत भी होती होगी। हाय कासिम, तेरी माँ ने बड़े अरमान रखे होंगे, तेरी माँ को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। कासिम तुम जा रहे हो। अजरुकुम अल्लाह। कासिम रवाना हुए, कासिम ने जिहाद किया। माँ ने कुछ वादा किया, कहा ए कासिम, कासिम ऐसा जिहाद करना बेटा, ए बेटा, अकबर, अकबर हुसैन का लाल है, असगर हुसैन का लाल है, और मोहम्मद ज़ैनब के लाल है। ए कासिम, तू कनीज का बेटा है, ऐसा जिहाद करना के तारीख में रकम हो जाए। कासिम ने वैसा ही जिहाद किया। कैसा जिहाद किया ज़ादारो? कासिम जब घोड़े से गिरे तो मौला जब लाशे के ऊपर पहुंचे, मगर अफसोस लाशा बोटियों में तकसीम हो चुका था। घोड़ों की सुमों की वजह से लाशाए कासिम बिखर गया था। हुसैन ने अपनी अबा का दामन बिछाया। ज़ादारो, हुसैन ने अपनी अबा का दामन बिछाया। अब हुसैन झुकते हैं और उठते हैं, झुकते हैं और उठते हैं, और झुकते हैं और उठते हैं। अज़ादारो, क्यों झुकते हो और उठते हैं? बिखरे हुए कासिम के लाशे को
بکھرے ہوئے قاسم کے لاشے کو سمیٹ رہے ہیں اور اپنی ابا کی دامن میں اپنی ابا میں سمیٹ رہے ہیں۔ عزادارو اس ماں سے پوچھئے کہ جس ماں کی بڑی امیدیں ہوں اور بیٹا بچہ جو ہے وہ عروج شباب کے اوپر جا رہا ہو، اس ماں کے سامنے جب حسین گٹھری لے کر پہنچے تو اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرے؟ مادر قاسم نے جملے عرض کی۔ عزادارو رونے کے لیے کافی ہیں، رونے کے لیے کافی ہیں۔ اے عزادارو جناب قاسم کی ماں نے جملے عرض کیے، اے حسین ہر شہید کو لے کر آئے ہو، اے حسین ہر شہید کو لے کر آئے ہو، قاسم کا لاشا یتیم سمجھ کر مقتل گاہ میں چھوڑا ہے۔ قاسم کو یتیم جان کر لاشا خیام میں نہیں لے کر آئے۔ جب حسین نے اپنی بھابھی کی یہ صدا سنی تو گٹھری زمین کے اوپر رکھی، کہا اے مادر قاسم یہ لاشا قاسم ہے۔ جناب مادر قاسم نے اپنے بیٹے کے لاشے کو جب دیکھا تو رونا شروع کیا اور گٹھری کھولنا شروع کیا۔ عزادارو ادھر گٹھری کھل رہی تھی، ادھر زمین کربلا میں زلزلہ آ رہا تھا۔ جناب زینب سے امام نے بلا کر پوچھا، اے زینب زمین ہل رہی ہے؟ کہا کہ اے بھیا مادر قاسم اپنے بالوں کا خضاب قاسم کی مہندی سے لگا رہی ہے، خون کی مہندی اپنے بالوں کے اوپر لگا رہی ہے۔ جناب امام کہتے ہیں اے بہن مادر قاسم کو روک لو، نہیں تو عرش معلیٰ میں زلزلہ آئے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ علیہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔